ممبر حسین کی خصوصی پروڈکشن کے ساتھ سید علی نقی حاضر خدمت ہے۔ اس وقت ہم جیلم کی تحصیل دینا کے نواحی علاقے دریالہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ شعبہ تعلیم و تدریس سے منسلک علی حیدر چودھری صاحب موجود ہیں۔ یہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اس علاقے میں سب سے پہلے مکتب حقہ کو قبول کیا۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے مکتب جعفریہ کو کیسے قبول کیا۔ آپ کا پہلے تو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ اب اس بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیسے یہ قبول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، تو یہ بہت بڑا آپ کے لیے بھی اجر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو جہاں تک تعلق ہے میرے کنورشن کا، تبدیل ہونے کا، تو اس سے پہلے کہ میں اپنی کنورشن کی بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ سب سے پہلے انسان کو بیسیکلی تقوی کی طرف اس کا رجحان ہونا چاہیے۔ بہت ضروری۔ قرآن بھی یہی ہے، قرآن بھی اسی کو ہدایت دیتا ہے جو صاحب تقوی ہو۔ تقوی کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی ایک اس انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اور اس کے آگے جو بنیادیں بنتی ہیں وہ اس کی پرہیزگاری ہوتی ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے، قرآن فہمی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے بچپن سے یہ توفیقات دیں کہ ابھی جو میری ایک کتاب آئی ہے انسان اور ایمان، اس میں نے اس کتاب کا انتساب جو کیا ہے وہ اپنے دادا جان کو کیا ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا تو دادا جان ہمارے پاس سادات اکرام آتے تھے تو وہ مجھے لازمی ان سے دعائیں دلواتے تھے۔ نام بھی میرے دادا جی نے رکھا علی حیدر، تو بس یہ نام بھی کی برکتیں ہو سکتی ہیں۔ آگے چلتے چلتے میں چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں، اس تاریخ میں نے جب اسلامی تاریخ پڑھی، اس میں جنگیں تو کافی ہوئیں، لیکن جہاں جنگ صفین میں پہنچا، جہاں مولا علی علیہ السلام کا دور حکومت تھا، اس جنگ کے اندر پڑھتے پڑھتے جہاں سے مجھے کلک ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن علاس نے جو ثالث مقرر ہوئے تھے جنگ کے حوالے سے، ان کا جو کردار مجھے نظر آیا، اس میں بالکل تفریق نظر آئی، اور اس میں جو کردار تھا عمر بن علاس کا، اس میں نے مجھے جھنجھوڑا کہ یہ ایک طرف یہ صحابی کا نام بھی ہے اور دوسری طرف یہ کردار کیسا ہے۔ تو وہاں سے میں نے انویسٹیگیشن شروع کر لی۔ کرتے کرتے بیچ میں جنگ جمل بھی آ گئی، وہ بھی بڑا ایز اے اہل سنت ہوتے ہوئے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ ایک طرف ام المومنین ہے اور دوسری طرف مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو یہاں سے میں نے آگے سفر کیا۔ یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، علم کی بات نہیں کر رہا ابھی۔ تو وہاں ثقیفہ بنی سادہ تک پہنچ گیا۔ یہ صرف سٹڈیز تھیں اور انویسٹیگیشن کا اتنا سٹائل تو نہیں تھا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندر ایک جذب پیدا ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ثقیفہ بنی سادہ میں جو کام ہوا اس کی ڈیٹیل تو سب لوگ جانتے ہیں، میں تو اس کو مختصر بتاؤں گا، ادروائز اس ثقیفہ کو ہی ڈسکس کرتے ہوئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ثقیفہ بنی سادہ میں جس طرح وہ خلافت ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا گیا، تو مجھے یہ نظر آیا کہ شاید یہ اسلام کا کیا دستور ہے کہ پہلے انبیاء اپنے وارث، اپنے جانشین، اپنے خلفاء مقرر کرتے رہے، تو یہ ثقیفہ بنی سادہ میں بغیر رسول کے، بغیر رسول کی آل کے، حاضری کے، یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، مہاجرین و انصار۔ تو یہ انویسٹیگیشن یہاں پر مجھے کافی ٹائم لگا، تو لیکن یہ ابھی تفریق پیدا کرنے کے لیے مجھے ضرورت تھی، اور پھر میں نے یہاں پر پھنسے ہوئے کافی ٹائم، مجھے تقریباً 3 سال ثقیفہ بنی سادہ میں لگ گئے
کہ میرا دل کہے کہ یا میرا سابقہ جو تربیت تھی یا جو نالج تھا وہ کہتا تھا کہ یہ تو بن گئے. یہ وقت آپ کی عین جوانی کا تھا جب آپ کالج؟ یہ تقریباً آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے. 40 سال پہلے یہ میرا تھا. آئی واز اسٹوڈنٹ، بلکہ آپ کہہ لیں کہ بی ایڈ کر چکا تھا. تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو آگے انویسٹیگیشن یہ کرنی تھی کہ یہ جنگیں، یہ سارے اتنے صحابہ اکرام ہیں اور اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ ہیں، تو یہ آپس میں کیوں لڑے ہیں؟ یہ کیوں کا سوال جو تھا یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. تو کیوں میں جنگ جیمبل بھی آ گئی، جنگ صفین بھی آ گئی. اس کے بعد اس سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور سریات وغیرہ میں وہ بھی سامنے آ رہی تھیں. تو میں نے یہاں سے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے تمام مکاتب فکر جو ہمارے پاکستان کے اندر ہیں، مینز کہ بریلوی جس میں خود موجود تھا، دیوبندی، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، جتنے مجھے اویلیبل تھے، میری اپنی اپروچ پاکستان کے حوالے سے میں نے سب کو تقریباً سٹڈی نہیں کیا، بلکہ میں کم از کم ہر ایک کے ساتھ 1 سال چلتا رہا. سال تبلیغی جماعت کے ساتھ میں 1 سال چلتا رہا. لوٹا بھی اٹھایا میں نے، شلوار بھی اوپر کی. دیوبندیوں کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کے ان کی مساجد میں گفتگو کرتا رہا. اہل حدیث کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتا رہا. ایک طویل سفر سے گزرے ہیں. یا یہ میرا بہت لمبا، تقریباً میرا 15 سال کا یہ انویسٹیگیشن کا ٹائم ہے. 15 سال. تو اس میں سوالات کوئی بات کروں تو وہ مجھے بڑی ڈیٹیل سے میں بتا سکتا ہوں، لیکن میں اس میں ایک سوال جو یہاں آپ کے لیے نظر کرتا ہوں، تو بے شک وہ اس حدیث کے حوالے سے جو بھی جیسا بھی کہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی جس کو میں ایک قرآن کی آیت کو لے کر، ایک حدیث کو لے کر مختلف مکاتب فکر کے پاس جانا شروع کر دیا. اہل حدیث کے یہ مولانا محمد مدنی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. جیل میں پنجاب کے وہ اہل حدیث کے صدر بھی تھے، اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوں. میں ایک حدیث لے کر ان کے پاس گیا. یہ انویسٹیگیشن عملاً میں کر رہا ہوں. ریڈنگ سٹڈیز میں نے کر لیں کہ کہاں کہاں اختلافات ہوئے ہیں، وہ میں نے اپنے پاس رکھے. لیکن انویسٹیگیشن کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی طرفداری میں نہ جائیں، غیر جانبدار ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہے کہ تقویٰ لے کے چلے اور اپنی عبادات اللہ کے حکم کے مطابق چلے. دوسرا ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو میں صرف اسلام پر رہ گیا، فرقے میں نے چھوڑ دیے. جب میں نے یہ سمجھا کہ سارے فرقے ہیں، یہ انویسٹیگیشن کی بیس ہے. اگر یہ ایک ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ اسلام ہے، تو یہ فرقوں میں کیوں تفریق انہوں نے پیدا کر دی، فرقے کیوں بنا لیے؟ وہاں سے میں نے دیکھا کہ کہیں ان کے اختلافات رونما ہوئے جہاں سے یہ فرقے بنے ہیں. تو مولانا صاحب سے میں نے یہ کویسچن کیا. وہاں ان کے پاس 15-16 بندے بیٹھے ہوئے تھے. میں جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا مولانا صاحب مجھے ایک حدیث میں نے سنی ہے، آپ مجھے اس کی وضاحت فرما دیں. میں نے کہا جی کون سی حدیث؟ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے 72 جہنمی ہیں اور 1 جنتی ہے. مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ جنتی فرقہ کون سا ہے. اس پر میں نے ہر مکتب فکر کے ساتھ یہ سوال کیا ہے. جب میں نے مولانا صاحب سے سوال کیا، وہ پنجاب کے صدر ماشاءاللہ بڑے عالم دین، قطر، سعودیہ ان کا بڑا لنک اپ سارا تعلق تھا. تو میں تو ایک ایز اے کامن مسلمان کی حیثیت سے ان کے پاس گیا اور کسی کی طرفداری میں نہیں گیا. اور یہ طرفداری چھوڑنا بھی بڑا ہارڈ ہوتا ہے کہ
ایک بندہ اس وقت تک الحمدللہ جو اہل سنت بریلوی کا، یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں انویسٹیگیشن کا سٹائل بتا رہا ہوں، مجھے نقش بندیہ سلسلے میں خلافت مل رہی تھی، میں نے نہیں لی۔ مجھے قادریہ سلسلے کی خلافت مل رہی تھی، میں نے نہیں لی۔ یہ 2 خلافتیں چشتیہ سلسلے کی مل رہی تھی، نہیں لی۔ اور اس کی بیس یہ تھی کہ میں اس وقت انویسٹیگیشن میں تھا، میں نے کہا میں تو ایک دائرے کے اندر قید ہو جاؤں گا، وہ دائرہ تصوف کا ہے، وہ دائرہ فقہ کا ہے، تو یہ قیدی ابھی نہیں بننا، یہ گڑبڑ ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا، اور بے ادبی سے نہیں، ادب کے ساتھ، کہ یہ ابھی نہ میں خلافت لیتا ہوں، نہ ہی میں کسی گروہ میں جاتا ہوں، میں پہلے دیکھوں گا کہ یہ فرقے بنے کیوں اور کیوں تقسیم ہوئے۔ یہ اس کی مولانا صاحب نے مجھے جواب دیا کہ وہ ہم ہیں، جنتی فرقہ ہم ہیں، یعنی اس حدیث کی انہوں نے تصدیق کی کہ بہت پاکستان لیول کے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم ہیں، اہل حدیث سے جو ہیں وہ ہم جنتی ہیں، باقی سارے دوزخی ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ اِن کُنتُم صَادِقِین، اگر تم سچے ہو تو دلیل سے بات کرو۔ میں نے کہا مولانا صاحب اللہ کا حکم ہے کہ دلیل سے بات کرنی ہے، اب مجھے اس کی دلیل دے دیں کہ آپ کیوں جنتی ہیں، باقی کیوں دوزخی ہیں۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ جو ہم موحد ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو باقی لوگ شرک کرتے ہیں، بریلوی ہیں درباروں میں جا کے کرتے ہیں، دوسرے تعویذ گنڈے کرتے ہیں، ان کا آسرا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے اس مقابلے میں کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ ہم واحد ہیں جو اپنے صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے۔ میں نے آز راہ تمسخر سمجھ لیں یا معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا جی کہ ابلیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے یہی کویشچن کیا کہ ابلیس کے بارے میں وہ بھی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو مانتا ہوں، باقی میں کسی کو نہیں مانوں گا۔ تو اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا، نہیں مانا۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے آگے سے مجھ سے پیار سے وہ مجھے روکنے کی کوشش کی، میں نے کہا نہیں چلو، میں نے آپ کو پیار سے بتایا ہے کہ یہ کوئی، کہتے ہیں آپ نے مجھے اس طرف لگا دیا۔ میں نے کہا نہیں لگایا نہیں ہے، مجھے آپ دلیل، یہ دلیل مضبوط نہیں ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ میں نے کہا اللہ تو کہتا ہے وسیلہ تلاش کرو، اب وسیلے تو آپ قرآن بنا لیں، انسان بنا لیں، جس کو بھی بنائیں، لیکن وسیلہ تو وہ دیکھنا ہے جو رسول ہمیں بتا رہے ہیں، ہم نے اس وسیلے کو اپنانا ہے۔ بہرحال گفتگو ختم ہو گئی، میں مطمئن نہ ہوا۔ اسی طرح دیوبندیوں کے پاس بریلویوں کے ساتھ کہ جی ہم اپنے جو پیر ہیں، جو درویش ہیں، جو ہمارے گدی نشین ہیں، ہم ان کو اپنا وسیلہ مانتے ہیں۔ تو اس میں میرا یہ کویشچن ہوتا تھا کہ کیا یہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، جس کو آپ سارا کچھ یہ مان کے ان کی آگے اس کے راستہ اختیار کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے جی ہمارے لیے وہ معصوم ہے۔ میں نے کہا وہ معصوم نہیں ہیں، کیونکہ وہ گناہگار ہو سکتے ہیں، انسان ہیں۔ بہرحال یہ تھوڑا سا میں تعارفی بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو آگے میں نے انویسٹیگیشن جب یہ سارے گروہوں میں کر لی تو کسی کے خلاف میں نے کبھی بات نہیں کی، کسی کو میں نے کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کیونکہ انویسٹیگیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد کی طرف گامزن رہے۔ آخر میں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی، کر لی، تو پھر میں نے یہ کیا کہ قرآن کی کچھ آیات جو مسلسل میرا ایک سسٹم تھا کہ پورا سال قرآن ختم کرنا، پھر واپس آ جانا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ تقویٰ کی سسٹم ہوتا ہے۔ تو اس میں نے وہاں سے جب پڑھا کہ یہ قرآن کی جو آیات تھیں، آیت تطہیر پڑھی، اس کی تفسیر پڑھی، اسی طرح میں نے آیت مبالہ پڑھی، تو
اسی طرح مودت، آیت مودت پڑھی، تو ساری باتیں مجھے قرآن میں جو نظر آئیں وہ یہ نظر آئیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی طرف ہدایت کی ہے اور اہل بیت کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اب فرق کیا لگا؟ فرق یہ ہوا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں وہاں سے تبدیلی ہو کے حکومتی دین بن گیا، اور یہ امامت کا دین جو ہے یہ دباؤ میں چلا گیا، اور اس کی جو نشاندہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ جو آیت مبالہ تھی اس کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا کہ یہاں پر رسول پاک تو مولا علی علیہ السلام کو نامینیٹ کر رہے ہیں اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں تقریباً کر رہے ہیں، تو ادھر جو ہے یہ ثقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہو گیا ہے؟ تو یہاں سے پھر تہجد پڑھ کے یہی دعا کرنی کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ ایک تو یہ بیس تھا، اور اس میں جو کچھ مجھے ملا ہے یعنی کنورشن میں نے قرآن سے لیا ہے۔ دوسرا، ایسی احادیث کو میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے جو ہمارے ہاں متفق علیہ حدیثیں ہیں، تاکہ کسی کو اس پر اختلاف نہیں ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ سوائے بخاری صاحب کے، بخاری شریف کے، باقی سب نے لکھا اہل بیت ہے، اور ان کا راوی یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اہل بیت کہاں ہے یا سنت کہاں ہے۔ بہرحال یہ چونکہ علمی باتیں ہیں تو میں نے تو انویسٹیگیشن میں ایک ہی مخصوص چیز نہیں دیکھنی تھی، تو مجھے جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں نظر آئیں کہ آپ نے اس طرف ہمیں کہا تھا، یہ حکومتی دین اور بن گیا، الہی دین اور بن گیا، یہ دونوں طرف میں سٹڈی کرتا رہا، فقہ پر آ گیا۔ فقہ کی سٹڈی کی، فقہ آپ کو پتہ ہے کہ بنی عباس کے دور میں یہ ساری بنی ہیں اور طے ہوئی ہیں۔ علم فقہ جب مدون ہوئی ہے، ان کی حکومتوں پر نافذ کی گئی، ان چاروں فقہ کو جنرلی میں نے دیکھا، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، تو انہوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس چیز پر فوکس کیا کہ یہ چاروں لوگ جس کو یہ مان رہے ہیں، جس کی فقہ کے پیروکار بن گئے ہیں، کیا یہ معصوم ہیں یا گناہوں سے پاک ہیں یا صرف عالم ہیں؟ عالم میں مانتا ہوں، معصوم نہیں مانتا۔ راستہ وہ کرنا ہے اختیار جو معصوم کا راستہ ہے۔ اب کئی لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سٹک ہو گئے، آگے نہیں چلے، انہوں نے کہا جی بس جو ہمارے اللہ نے اور اللہ نے رسول نے کیا ہے وہ ہم کریں گے، لیکن جو کہا ہے وہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں سے کیوں کہ سوالات جو ہیں یہ انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ پھر میں نے فقہ کو سٹڈی کیا، چاروں کو، ان میں جو تضاد دیکھا، ان میں آپس میں بھی اختلافات دیکھے، اور خصوصاً فقہ کے اندر آج بھی ایک ہی میں اس میں حوالہ دوں گا کہ فقہ امام ابو حنیفہ میں نے پڑھا، سنا کہ جی آپ کہتے ہیں جی کہ ایک شخص ایک ہی زبان پر ایک ہی ٹائم کے اندر 3 دفعہ طلاق کا نام دیتا ہے تو وہ طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد حلالہ۔ اس کو جب سٹڈی کیا، یہ ٹوٹل قرآن کے خلاف تھا اور اصول کے خلاف تھا، دین فطرت کے خلاف تھا۔ اس کی بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میرے لیے یہ مزید تقویت کا باعث بنا کہ مجھے اور آگے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت تک میں نے فقہ جعفریہ کو سٹڈی نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے جب یہ سارے مسائل لے کے میں کویسچن کر کے، میرے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے سوالات کا اور انویسٹیگیشن کا، جو اب بھی میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے، جو 15 سال پر محیط ہے۔ اس میں نے جب دیکھا کہ فقہ جعفریہ کے اندر جتنی باتیں آئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں یہ فقہ چل رہی ہے، اس میں کہیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، فرامین، احادیث، اس میں کہیں بھی سکم نہیں ہے۔ اور پھر
شریعت کا شارع جو ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن شریعت کی تفسیر کرنے والے 12 ہیں، اور ان 12 کو جب میں نے پڑھا، اب کہانی تو لمبی میں کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کے لیے مختصر کروں گا کہ آپ کی جتنے احکامات میں نے پڑھے، جتنے فرامین پڑھے، جتنی آپ کی احادیث پڑھی 12 کی، اس میں مجھے ایک لفظ بھی شریعت کے خلاف نظر نہیں آیا۔ جو شارع اسلام نے ہمیں دیے تھے اسی کے مطابق ساری باتیں نکلتی گئیں، کہیں بھی غلطی نظر نہ آئی۔ مختلف الزامات کو میں نے جانچ کیا کہ جو اہل تشیع پر لگائے جاتے ہیں ان کو میں نے ایک ایک کر کے سٹڈی کیا، اور میں نے الحمدللہ لشکر جنگوی، علامہ احسان اللہ ظہیر، ان کی کتابوں کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے ایک یک طرفہ پڑھا، پہلے ان کی پڑھی ہیں، تمام الزامات کو میں نے نوٹ کیا ہے۔ نوٹ کرنے کے بعد پھر میں نے فقہ جعفریہ کو اس کے مطابق جانچا ہے۔ مجھے ایک الزام بھی ثابت نہیں ہو سکا، اور میں انشاءاللہ یہ کر سکتا ہوں کہ فقہ جعفریہ کا جتنا نظام ہے یہ محمد و آل محمد کا نظام، یہی پاک ہے، یہی اتھینٹیکیٹڈ ہے، اور یہی ہمارے لیے آگے دنیا کے اندر جا کر، اگلی جہان جا کر یہی کامیابی کا باعث ہے۔ اور دنیا میں بھی مجھے یقین ہے کہ تمام مسلمان آل محمد پر متفق ہو جاتے ہیں، اور یہی ہمارے اتفاق کی بنیاد بن سکتا ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے دین کو سب اپنا لیں۔ آگے اس کے لیے کیا کیا پروپیگنڈے ہیں، ایک طرف رحمانی قوتیں ہیں، دوسری طرف شیطانی قوتیں ہیں، یہ جنگ و جدل جاری ہے اور جاری رہے گی، لیکن ایک بات طے شدہ ہے، ہماری اسی میں فلاح ہے کہ ہم فقہ جعفریہ کو اپنائیں، آل محمد کی تعلیمات کو اپنائیں، اور یہی ہمارے لیے پوری دنیا کے اندر حبل اللہ کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بالکل کوئی نہیں۔ آپ کا یہ سلسلہ جگہ سفین سے شروع ہوا انویسٹیگیشن کرتے کرتے اور یہاں تک آ کے پہنچ، انشاءاللہ آپ کی کچھ تصنیفات بھی ہیں جن کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں۔ تصنیفات میں جی اس کی بنیاد یہ بنی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے، لوگ یہ زیادہ لا علم ہیں، ان کی لا علم زیادہ ہے، اور اگر وہ علم حاصل کریں اور علم کی طرف آ جائیں تو کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو دین حقہ کو نہ اپنا لے۔ یہ دوریاں ہماری جو ہیں لا علمی کی بنیاد پر، میرا جو ویژن ہے، لہٰذا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے کچھ تحریروں کا سہارا لیا۔ اس میں میں نے الحمدللہ ایک انسانی رویے اور تعمیر شخصیت کتاب لکھی ہے، جو پنجاب بک فاؤنڈیشن میں پورے پنجاب کے کالجوں کے لیے وہ سلیکٹ ہوئی، اور پنجاب کے تمام کالجز میں انسانی رویے اور تعمیر شخصیت یہ تمام کالجوں کی لائبریریوں میں کمپلسری لگی ہے اور وہاں پڑھنے کے لیے گئی ہے۔ مجھے پنجاب کے تمام تقریباً کالجوں سے فون آئے ہیں، اور انہوں نے جو بھی اچھے الفاظ بیان کر سکتے انہوں نے مجھے کہا ہے۔ بلکہ ایک گیرزن کالج لاہور کے پرنسپل تھے، ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے فون کیا، نمبر میرا لکھا ہوتا ہے کتاب کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کتاب میں پڑھتا ہوں، اس کی بلکہ میں تلاوت کرتا ہوں، میں نے تلاوت کرتا ہوں اور رات کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوچتا ہوں، ایک جملہ پڑھتا ہوں، سارا دن اسی پر تقریریں کرتا ہوں۔ یہ ان کا میں نے صرف اس لیے حوالہ دیا ہے کہ میں نے اس میں اپنی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، یہ آل محمد کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے فرامین لکھے ہیں، اور ان کے ہر فرمان میں عجیب عجیب معرفت اور تقویت ملتی ہے۔ تو کتاب ایک یہ میں نے لکھی ہے جی انسانی رویے، اور یہ سائیکالوجی ریلیٹڈ تھی۔ پہلے سب سے میں نے چلڈرن سائیکالوجی پہ لکھی ہے، کیونکہ میں تعلیم سے وابستہ تھا، بچوں کی نفسیات۔ الحمدللہ میں نے اس کے بچے کی پیدائش سے پہلے سے لے کر 15 سال تک میں نے انویسٹیگیشن کی تھی، اس کو میں نے ڈسکس کیا ہے ہائی اسکول تک بچوں تک۔ اور پھر اس کے بعد یہ لکھا جی سیکنڈ بک میری جو آئی تھی وہ ہے انسانی رویے اور تعمیر شخصیت، یہ جو میں نے جس کا تعارف کروایا ہے۔ تیسری کتاب میری ہے مساجد کا احترام۔ یہ قرآن میں سے میں نے تقریباً 10 مقامات ہیں
قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مساجد کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں قرآن کے اندر، وہ میں نے آیات نکال کے ان کا ترجمہ تشریح لکھا ہے۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ مسجد میں نے اکثر دیکھا ہے اذان دینے پہ ایک دوسرے کو گلے پڑ جاتے ہیں۔ پیش امام جب میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر جنگ و جدل زیادہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پر نکتہ چینیاں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی مسجد کے احترام میں کمی محسوس کر رہا تھا، تو میں نے مساجد کا احترام کتاب لکھی ہے قرآن کے حوالے سے۔ تیسری کتاب میری جو ہے وہ ہے اپنے علم، فلیگ۔ علم جو ہے وہ بھی اسی کا پس منظر ہے کہ میں جب جیلم سے شفٹ ہوا ادھر، تو لوگوں نے مجھ پر اعتراضات لگائے جی کہ میں نے یہ کالا جھنڈا لگا لیا ہے، یہ کوئی اور دین لے کے آ گیا ہے۔ یہ جملے جب میں نے سنے تو میں چونکہ چاہ رہا تھا کہ میں زبان سے ڈسکشن نہ کروں، تحریر لکھ دوں تاکہ ان کے لیے ثبوت کا باعث بن جائے۔ وہ جب کتاب لکھی ہے اس میں تعارف میں کروایا ہے، ہسٹری علم کی لکھی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر۔ اس میں پہلا جو میں نے تاریخ کا آغاز کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کیا ہے قابیل نے۔ تو پہلا علم جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حابیل علیہ السلام کا خون آلود کرتا قمیص اپنے ایک سٹک پر گھر کے اوپر اونچا کھڑا کیا تھا۔ خون آلود کرتا، یہ ان کا پہلا احتجاج تھا۔ یہ پہلا علم ہے دنیا کا، حضرت حابیل علیہ السلام کا کرتا خون آلود یہ لٹکایا گیا ہے۔ تو اب اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتی ہے۔ جب بھی کوئی ظلم کے خلاف احتجاج ہوا ہے، حق کی طرفداری کا اعلان ہوا ہے، تو علم بلند ہوتے ہیں۔ اب اس کو میں نے اسی انداز سے پھر آگے ہسٹری لکھی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے مفتی منیب الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو حیات دے، زندگی دے، مجھے ایک دوست کراچی سے وہ دادو جا رہے تھے، ایک واقعہ میں کوٹ ضرور کروں گا علم کے بارے میں معلومات کے حوالے سے۔ مفتی صاحب پیچھے بیٹھ گئے، مجھے جو بندے موجود ہیں وہ بھی، مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں، انہوں نے پیچھے سے میری کتاب اٹھا لی۔ انہوں نے ایم پی اے تھے میرے دوست، لیاقت گوندل نام ہے ان کا، سرگودا، ان کے ساتھ دوست تھے، تو وہ لے کے گئے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب نے کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ کتاب پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ دادو تک پہنچے ہیں، تو کتاب وہ پڑھ چکے تھے۔ مفتی صاحب کا جو جملہ ہے وہ میں آپ کو، وہ ادھر مجھے گھر میں آ کے بتانے آئے تھے۔ مفتی صاحب نے کہا جی کہ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ علم ہے کیا، ہم تو اس کو کالا جھنڈا ہی سمجھتے تھے، ہمارے یہاں نہ نصاب میں ہے، نہ ہم نے اس کے بارے میں کوئی ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا یار بس اتنی کافی، یہی میرا مقصد تھا کہ علم کی ترویج ہونی چاہیے، ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک علم لکھی۔ اس کے بعد میں نے ایک کتاب جو ہے وہ اپنے انسان اور ایمان یہ لکھی ہے۔ اس میں بھی مین جو میں نے فوکس کیا ہے کہ 12 امام ایک جو ہیں آل رسول اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، دوسرے میں نے ان کے بھی بتائے ہیں کہ 12 انہوں نے بھی گن کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ وہ سارے حکومتی نمائندوں کو امام بنایا گیا ہے، میں کسی کو اس پر نہیں کرنا چاہ رہا، خود پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ اللہ کے بنائے اور اللہ کے رسول کے بنائے اماموں کی تاریخ پڑھ لیں اور ان کی تاریخ بھی پڑھ لیں، خود پتہ چل جائے گا کہ حق کدھر ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، مختصر یہ بتائیں کہ آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا جی پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اور اس طرح نہ پڑھیں کہ ہم نے اس سے کوئی نیکیاں وصول کرنی ہیں، اس طرح پڑھیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ حکمت کی کتاب ہے، یہ ثواب حاصل کرنے کی تجارت کی کتاب نہیں ہے کہ ہم تاجرانہ عبادت کرتے ہیں کہ ایک لفظ پڑھیں تو 10 نیکیاں مل جائیں گی، یہ تجارت ہے۔ آپ ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور ایک تفسیر نہ پڑھیں۔ میں اس طرف ابھی آیا نہیں تھا، الحمدللہ میں نے کم از کم 6 تفسیریں پڑھی ہیں، 6 تفاسیر مختلف مکاتب فکر کی پڑھی،
اور وہ 6 کی 6 میں کو میں کمپیریزن کر کے ایک ٹیبل پر رکھ کر کھول کے سب کو برابر پڑھتا رہا ہوں. ایک ایک آیت کو جہاں میں فرق سمجھتا تھا، ساری نہیں، جہاں میں ڈیفرنس سمجھتا تھا وہاں میں سب کو کھول لیتا تھا. اور اس میں الحمدللہ مجھے فقہ جعفریہ دین حقہ میں ہی اوریجنیلٹی نظر آتی تھی. تو وہ کتابیں بھی لکھ لی، تفاسیر بھی پڑھ لی. تو میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ پہلے اللہ کی کتاب کو پڑھو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. ہم دنیا میں آئے ہیں، سب لوگ جو ہیں 16 سال 18 سال کیوں یہ یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں؟ وائی؟ مجھے جواب دیں. اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اگلی جو 20 25 30 سالہ زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، تاکہ ہماری آسودہ زندگی ہو، آنریبل زندگی گزرے، کوئی اچھی جگہ پہ گزرے. تو 18 سال 19 سال 16 سال پڑھنے کے بعد، محنتوں کے بعد، ہم اگلے 60 سالہ زندگی کو پورا بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلی ابدی زندگی ہے؟ یہ تو ہم سب مسافر ہیں، ایک جگہ سے آئے دوسری جگہ آئے، دوسری جگہ سے آگے ٹرانسفر ہو جانا ہے. تو ہمیں اگلی ابدی زندگی کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں، پہلے تو یہ بتایا جائے. یہ کیا محنت ہو رہی ہے ابدی زندگی کے لیے؟ ہمیں قرآن کو تفاسیر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، سیرت النبی کے ساتھ، صحابہ اکرام کی سیرت کے ساتھ، ائمہ تحرین کی سیرت کے ساتھ، سب کو ہمیں محنت اور ٹائم دینا چاہیے. صرف عابد ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے نیک ہونا ضروری ہے اور عالم ہونا بھی ضروری ہے. اس میں ساری صفات اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں. ہمارا پیغام یہ ہے جی کہ ایک تو قرآن کو پڑھیں گے، دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد کو کس طرح سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہیں میری اصل شخصیات، ان کو پیچھے کر رہے ہیں. تو یہ ایک سیرت رسول کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں. اور میری رائے کے مطابق سب مسلمانوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ فقہ جعفریہ کی طرف آ جائیں. اگر دنیا میں بھی عافیت چاہیے اور آخرت میں بھی عافیت چاہیے تو یہی دین حقہ ہے، اسی کی طرف آ جائیں، سب پورا قوم ایک بن جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، اور وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں اس محفل کو یہاں پہ ختم کرنا ہوگا. اور میں اپنے ناظرین کو خدا حافظ کہنا چاہوں گا. آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وقت دیا. اور تمام ناظرین کو میری طرف سے اللہ حافظ.